ساری دنیا میں یہ بڑا واضح ہے کہ ریویو جو ہوتا ہے وہی ججز کرتے ہیں جنہوں نے پہلے کیس سنا ہوتا ہر فیصلہ دیا ہوتا ہے. ان کے بغیر کوئی اور ریویو سننے کا مجاز نہیں. ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ ان میں سے کوئی جج اگر ریٹائر ہو گیا ہو تو اس کی جگہ دوسرا جج لایا جا سکے. حامد خان صاحب، آپ تو کیس خود لڑ رہے تھے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ اور اس میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے بھی تیاری پراپر نہیں تھی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یہ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ اسی قسم کے بہانے لگاتے ہیں. اس سے اچھی بحث نہیں تھی اور اس سے غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو نظر ثانی کے حوالے سے بڑا یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ نظر ثانی کے لیے وہی ججز بیٹھیں گے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا. دوسرے ججز جو آئے ہیں پھر 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے اور عدلیہ پر، ججز پر ذاتی قسم کے حملے بھی کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، میں نے تو یہ بحث کی ہے سب کے سامنے کہ وہی سنتے ہیں اور اتنے ہی سنتے ہیں کہ اس کو جنہوں نے پہلے سنا ہوتا اور فیصلہ دیا ہوتا. کیونکہ نظر ثانی وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے نظر اول کی ہوتی. یہ بات اگر آپ نے لائیو پروسیڈنگ سنی ہے تو یہ میرا ان کے سامنے ایک دلیل تھی. ٹھیک، تو سر آپ کی تو ہم نے بحث بھی سنی ہے جج صاحب کے ساتھ، وہ بڑے غصے میں بھی تھے، سب کچھ سنا ہے، سب کچھ دیکھا ہے، اس پہ بھی میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی. لیکن پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ جب ایک کلیئر قانون ہے، ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کہ نظر ثانی یا جب آپ ریویو میں جاتے ہیں تو جو ججز پہلے فیصلہ جنہوں نے سنایا ہوتا ہے تو ریویو میں بھی نظر ثانی میں بھی وہی ہوتے ہیں، تو پھر اس قانون کو توڑا کس حیثیت سے گیا؟ تو یہ انہوں نے ایک یونیورسل جورسپروڈنس کا جو اصول ہے وہ توڑا ہے. ساری دنیا میں یہ بڑا واضح ہے کہ ریویو جو ہوتا ہے وہی ججز کرتے ہیں جنہوں نے پہلے کیس سنا ہوتا ہر فیصلہ دیا ہوتا ہے. ان کے بغیر کوئی اور ریویو سننے کا مجاز نہیں. ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ ان میں سے کوئی جج اگر ریٹائر ہو گیا ہو تو اس کی جگہ دوسرا جج لایا جا سکے. اس کی میں نے مثال بھی دی تھی کہ یہ ہوا تھا قاضی فائز صاحب والے کیس میں. پہلے 10 نہیں سنا تھا اور بعد میں جب ریویو ہوا تب بھی 10 نہیں سنا. انہوں نے ہی سنا سوائے ایک جج فیصل عرب ریٹائر ہو گیا تھا، اس کی جگہ امین الدین کو لے لیا. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے آج کچھ ریمارکس ایسے دیے جس پر لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں، میں آپ کا ذرا پوائنٹ اس پہ جاننا چاہوں گی. میں کیا کہوں، میری پہلے ہی کافی اس کے ساتھ ایکسچینج ہو گئی ہے اسی لیے تو میں آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہی ہوں. اس کے بعد کا پوائنٹ آف ویو تو میں نے وہیں سامنے کہہ دیا تھا. ان کے کون سا میں نے کوئی بات چھپائی. ٹھیک ہے. چلیں سر، وہ جیسے ججز کے ذاتی جو غم و غصہ ہوتا ہے یا بہت زیادہ وہ جو غم و غصے کا اظہار کر دیتے ہیں، تو جوڈیشری کے بارے میں جب بھی ہم سوچتے ہیں ججز بڑا احترام آتا ہے دل میں اور ہے بھی، تو وہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ اس قسم کا مکالمہ ہوگا. دیکھیے نا، میں نے تو ان کو کہا کہ آپ بہت غصے میں ہیں، نہ سنیں گے، لگا دیں کسی دن. یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ بارہا میں نے کہا. دیکھیں غصے میں کیس نہیں سنا سکتے، لیکن وہ کہتے نہیں. چلیے حامد صاحب، میں اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لوں دوسرے مہمانوں کی طرف جاؤں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی آگے آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے اس کو کنسیڈر کریں گے. لیٹ دی ٹائم. تھینک یو جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.